أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تمام تعریفیں اس خالق دو جہاں کے لیے اس کی رحمتوں کے نتیجے میں فرش اعضا کی برکتیں حاصل ہو رہی ہیں، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی محبتوں کے نتیجے میں فرش اعضا سے جنت کی رونقیں محسوس ہو رہی ہیں. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام. اللہم ارزقنا شفاعة الحسین یوم الورود، وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مخرجهم دون الحسین علیہ السلام. صلوات پڑھ لیں. اما بعد، خداوند عالم کا لطف و کرم شامل حال ہوا، اور ایک مرتبہ پھر یہ خدمت کا شرف سرکار سید الشہداء کی محبت کے ساتھ واجب الاحترام صاحبان علم و ادب، صاحبان ایمان کی خدمت معظم میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے حاضر خدمت، اس یقین کے ساتھ کہ ہم کو تو معرفت عباس نہیں ہے، البتہ مولا عباس علیہ السلام کا دامن رحمت بہت وسیع ہے. یقیناً ایک جملہ بھی اگر شرف قبولیت پا گیا تو اتنا اطمینان ہے عباس کی ذات پر کہ سکینہ کے زخمی کانوں کے صدقے میں ہماری تمام تر اس خدمت کو قبول فرما لیں گے. اس سے پہلے کہ ہم آغاز کریں، آپ سے پھر التماس کروں گا کہ اپنے درمیان کے فاصلے ختم کر لیجئے تاکہ محبتیں بڑھیں. صلوات پڑھتے ہوئے محمد علیہ. ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے مسلسل یہ دوسرا سال گفتگو جاری و ساری ہے کہ جن کی شخصیت جتنا بیان کی جا سکی ہے وہ بہت کم ہے، اور غالباً بیان ہوتی رہے تب بھی حق عظمت عباس تو ادا نہیں ہو سکتا. حضرت عباس
علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کل ہماری گفتگو وہاں پر آ کر رکی تھی، جہاں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زیارت کے اور مجھے بہرحال بڑا احساس ہوا کہ زیارت مولا عباس علیہ السلام لوگ تلاش کر رہے تھے، کل بھی بات ہوئی تھی، تو غالباً جو شیعہ ٹول کٹ پر جو مولا عباس علیہ السلام کی زیارت موجود ہے، اس اپلیکیشن میں زیارت جو ہے وہ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح سے شروع ہو رہی ہے، اور جو امام نے تعلیم فرمائی اس کے ابتدا میں سلام اللہ ہے وسلام ملائکتہ المقربین وانبیائہ المرسلین۔ ویسے تو مولا عباس کی زیارتیں ایک سے زیادہ ہیں، اور یہ زیارتوں کا سلسلہ اگر آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ چاہیے ہو تو کتاب کا نام ہے کامل الزیارات، ابن قولوہ جیسے عظیم عالم کی یہ کتاب ہے، اور اب تو اردو میں ترجمہ موجود ہے، کتاب کا نام ہے کامل الزیارات، اور اس میں تمام زیارتیں موجود ہیں، سرکار ختمی مرتبہ سے لے کر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام تک۔ البتہ وہ زیارت جو ہمیشہ حاضری کے موقع پر جبکہ مولا عباس علیہ السلام کے روضے پر زیارت کے لیے جائے تو کیا سلام پیش کرے، اور اگر وہاں نہ جا سکے اور احساس ہو کبھی عظمت کا اور خود سلام پیش کرنا چاہے تو سلام کا انداز کیا ہو۔ کل 3 جملے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ پہلا جملہ تھا کہ میری کیفیت قلبی لکم مسلم، قلبی لکم مسلم، اور یہ مسلم تک بات پہنچی کیوں تھی؟ لفظ تسلیم سے، اشہد لک بالتصدیق والتسلیم، اور مسلم اور دل کا تعلق کتنا مضبوط ہے۔ کچھ باتیں کل بیان ہو چکی ہیں، خالی اور ربط قائم کر رہا ہوں کہ بہت سے مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان دل سے اگر کسی کام کو انجام دے تو وہ کام بڑا عمدہ ہو جاتا ہے، اور بہت سے مقامات پہ انسان کسی کام کو انجام دے دل سے نہ کرے تو خدا ہے، بندگان خدا کو بھی خبر ہو جاتی ہے۔ خدا تو پھر خدا ہے، بندگان خدا کو بھی خبر ہو جاتی ہے کام دل سے کیا گیا ہے یا بے دلی کے ساتھ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ مجبوراً جملہ آ کے ایسا مل گیا، بے دلی کے ساتھ صلوات کی بات آ گئی، حالانکہ صلوات تو ہمیشہ دل کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قلبی میرا دل کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اتنا بڑا دل کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی بات پر دل مطمئن ہے تو انسان پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اور اگر دل مسلم لکم تسلیم خم کر دے، سر تسلیم خم کر، یعنی اطاعت کی اس منزل پر آ جائے کہ جہاں بلا چون و چران یہ کیوں یہ کیسے، یہ کیوں یہ کیسے، وہاں پر ہے جہاں پر تسلیم نہیں ہے۔ جہاں تسلیم ہوتی ہے نہ وہاں شک ہے، نہ وہاں شبہ ہے، نہ وہاں چون نہ وہاں چراں ہے۔ بالکل مثال ایسی، اب اگر یہ ایک گلاس پانی ہو، اتفاق ہے میرے پاس مثالیں جو قریب میں میسر ہوتی ہیں، میں چاہتا ہوں جو ہماری مجلس میں آنے والا چھوٹا سے چھوٹا بھی سامنے سمجھ لے بات کو کہ یہ گلاس ہے پانی، ایک گلاس میرے ہاتھ میں خالی ہو، اس میں سے آدھا یہاں ڈال دیا، اب کیا ہو گیا؟ یہ آدھا گلاس پانی ایک میں، آدھا گلاس پانی ایک میں۔ میں آپ سے کہوں کہ یہ آدھا گلاس پانی حلال ہے اور یہ آدھا گلاس پانی حرام ہے، تو آپ میری شاید ذہنی صحت پر شک کریں گے، یہ ایک گلاس پانی ہے، یہ آدھا حلال ہو گیا آدھا حرام ہو گیا، کیسے ممکن ہے؟ اگر میری شخصیت آپ کے نزدیک مسلم نہیں ہے تو آپ مسلم نہیں ہوں گے، اور اگر آپ کے نزدیک میری شخصیت مسلم ہے، مستند ہے علم کے اعتبار سے،
تو آپ مسلم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، آمنا صدقنا. راوی امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ اپنے تسلیم کے مقام کو بیان کرتا ہے، مولا اگر آپ میرے سامنے ایک انار لیں اور ایک انار کو 20 سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، میرے سامنے کیا ہو، اور آپ آدھے انار کے بارے میں حکم فرمائیں کہ یہ حلال ہے، اور آدھے انار کے بارے میں حکم فرمائے کہ یہ حرام ہے، تو مولا میں آمنا صدقنا کی منزل پر آدھے کو حلال کہوں گا اور آدھے کو حرام کہوں گا؟ پوچھوں گا نہیں کہ آدھا حلال کیوں ہے اور آدھا حرام کیوں. جہاں سوال ختم ہو جائیں وہاں اطاعت تسلیم سمجھ میں آتی ہے، نہ سوال نہ اعتراض. تو یہ کب ہے؟ جبکہ قلب اگر مسلم ہو گیا. پھر اگلا جملہ آیا، کیا الفاظ ہیں. میں مولا امام کے اس الفاظ کے انتخاب پر ابھی تک حیران و پریشان کہ کہیں پر آپ نے صیغہ استعمال کیا، صیغہ مخاطب، صیغہ واحد. ابھی آپ سن رہے تھے جئتک یا ابن امیر المومنین، کل کی بات ہے، وافدن اب الیکم. جئتک، میں آپ کے پاس آیا، اور جب آپ کے پاس آیا تو آپ اکیلے، اور جب آپ اکیلے تو اب وافدن الیکم، میں آپ تمام کے. اس کا مطلب کہ عباس کی بارگاہ میں آنے والا. بہت غور کیجئے گا، پچھلے سال کا اگر جملہ دہرا دوں کہ جو عباس کی چوکھٹ پر آ گیا وہ چہردے معصومین کی چوکھٹ پر آ گیا. کہ دروازے پہ آنے والا بہت آسان سی مثال ہے. اگر اسی مجلس میں ابھی کوئی امام بارگاہ میں داخل ہو، اس مسجد میں داخل ہو، گیٹ سے داخل ہو، اور وہ داخل ہونے کے بعد آپ سب کو، جب داخل ہو رہا تھا مجھ سے ملنے آیا تھا مثلا، تو مجھ سے کہہ رہا تھا میں آپ سے ملنے آ رہا ہوں، مگر جب داخل ہوا اس مسجد کے اندر تو سب سے مل گیا. آیا تھا مجھ سے ملنے کے لیے، جئتک یا ابن امیر المومنین، آیا تھا مجھ سے ملنے کے لیے، مگر جب داخل ہو گیا تو اس نے دیکھا یہاں تو سارے مومنین موجود ہیں. تو ایسے جب کوئی مولا عباس کی بارگاہ میں داخل ہو گیا، جب کھڑا ہوا ہے جئتک کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، اب جب آپ کے پاس آ کے دیکھا تو چہردے معصومین کو ایک ساتھ دیکھا، تو وافدن الیکم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں تو آپ کا مہمان بنا ہوا، اور ایسا مہمان ہوں. مہمان کیسے ہوتے ہیں؟ بہت سے مہمان آتے ہیں جو بیچارے مہمان ہوتے ہیں اور میزبان کی عظمت سے آگاہ نہیں ہوتے. قلبی، مگر میں آگاہ ہوں، میرا دل آپ کے سامنے، آپ سب کے سامنے مسلم ہے. وَأَنَا لَكُمْ تَابِعٌ، اور پھر میں آپ کی اتباع کرنے والا. کیسی اتباع کرنے والا؟ آپ یہاں لے جائیں یہاں جاؤں گا، وہاں لے جائیں وہاں جاؤں گا، جہاں آپ لے جائیں گے. انا لکم تابع، میں آپ کا تابع. جسے کہتے ہیں خریدا ہوا غلام. خریدا ہوا غلام. ہم تو بکے ہوئے ہیں، ہمیں تو خرید لیا گیا ہے، اس لیے ہم پر کوئی نگاہ نہ رکھے، ہم پہلے سے بکے ہوئے ہیں. اگر دنیا کو کسی کا ضمیر خریدنا ہو تو جائے ان کی طرف جو بکنے کو تیار بیٹھے ہیں. ہم تو پہلے ہی بکے ہوئے ہیں کہ ہم اس کی اتباع کر رہے ہیں جس کو عباس کہتے ہیں. انا لکم تابع، ہم آپ کے تابع. اس کے بعد اگلا جملہ، اور اسی سے مجھے آگے بات کو رجع تک پہنچانا ہے. وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ، اور میری نصرت لکم آپ کے لیے معدہ. معدہ کسے کہتے؟ تیار، بالکل ایسی تیار ہے کہ آپ اشارہ کیجئے تو نہ تلوار اٹھانے میں ٹائم لگے گا، نہ کپڑے بدلنے کی بات کروں گا، نہ سواری کی بات کروں گا. نصرتی لکم معدہ حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ حکم لگا دے. فَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین حکم لگانے والا. فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ عَدُوِّكُمْ،
بس میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے غیر کے ساتھ نہیں ہوں۔ عباس ابن امیر المومنین سے باتیں کرتے ہوئے امام نے سلام کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے، اور اے مولا میں انی بکم و بإیابکم من المؤمنین، میں آپ کے اور تمام تر آپ کی ذات اور تمام جو آپ کے ساتھ ہیں ان کے واپس لوٹ آنے پر یقین رکھتا ہوں۔ ایاب کا ترجمہ اس سے پہلے اشارہ ہو چکا۔ ایاب کہتے ہیں ایاب الخلق الیکم، تمام مخلوقات کی باز گشت اللہ کی طرف ہے۔ اب کیا کیجئے، ترجمہ کیا، میں کس کا نام لوں، ترجمہ کس نے کیا، بہرحال جس نے کیا جیسا کیا، ایاب کو آبا کر دیا ہے۔ میں آپ پر اور آپ کے آبا و اجداد پر ایمان رکھتا ہوں، یہ ترجمہ کیا گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یقین ہے تو اٹھا لیجئے گا کتاب مفاتیح الجنان ترجمے والی۔ اب مجبوری مجھے کہنا پڑے گا، جو پرنٹ ہوئی لاہور سے پرنٹ ہوئی، پھر اسی کو دیکھ کر بہت سے مقامات پہ ترجمے کیے گئے۔ بے ایابکم یعنی میں آپ کے آبا پر۔ ایاب آبا نہیں ہے، ایاب مانے آپ کی رجعت، آپ کا واپس پلٹ کے آنا۔ میں آپ کے واپس پلٹ کے آنے پر ایمان رکھتا ہوں۔ عباس علمبردار واپس آئیں گے؟ جواب جی ہاں آئیں گے۔ کیسے ممکن ہے شہر آئے دروازہ نہ آئے؟ اگر حسین کی آمد پر یقین رکھتے ہو رجعت کے عقیدے میں، تو پھر حسین کی آمد ممکن نہیں عباس کی آمد کے بغیر۔ تو مولا عباس کی زیارت کا جملہ بھی، اور آئیے اسی اعتبار سے زیارت وارثہ میں بھی جملہ استعمال ہوا، اشہد اللہ و ملائکتہ و رسلہ انی بکم مومن و بإیابکم موقن، میں آپ کے واپس پلٹ کے آنے پہ یقین رکھتا ہوں۔ زیارت جامعہ کبیرہ امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارت، صرف ایک جملہ، مصدق برجعتکم، جس کو شوق ہے آل محمد کے فضائل پڑھنے کا، زیارت جامعہ کبیرہ پڑھے۔ کیا بلندیاں بیان ہوئی ہیں۔ مصدق برجعتکم، میں تصدیق کرتا ہوں آپ کے واپس پلٹ کے آنے کی۔ کس سے خطاب کیا کہ یہ زیارت جامعہ کبیرہ وہ ہے جو ہر معصوم کے لیے، ہر معصوم کے لیے، انبیاء اور آئمہ، ہر معصوم کے لیے، اب روزے میں جا کے پڑھ سکتے، مصدق برجعتکم ومنتظر لامرکم ومرتقب لدولتکم، میں آپ کے امر کا منتظر ہوں اور آپ کی حکومت کے قیام کی راہیں دیکھ رہا ہوں۔ جب زمانے کا امام ظہور کے زمانے کے اعتبار سے اپنی حکومت کو مکمل کر رہا ہوگا تو پھر سرکار سید الشہداء کی بھی آمد ہے اور مولا عباس علیہ السلام کی بھی آمد۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کتنی خوشی کا احساس ہونا چاہیے اس بات کو سن کر۔ مولا عباس واپس آئیں گے؟ جی واپس آئیں گے، اور واپس آ کر زمانے رجعت میں حکومت کریں گے۔ البتہ مولا عباس کی شخصیت پر شجاعت کے حوالے سے لفظ وفا کی بات کو مکمل کرتے میں نے ایک سے وعدہ کیا تھا مومن سے کہ میں 9ویں مجلس میں تقریباً مولا عباس کے ہاتھوں واصل جہنم ہونے والوں کا ذرا سا تذکرہ کروں گا۔ ویسے تو جو مولا عباس کے خلاف ہے، جو مولا عباس کے خلاف ہے، جس نے مولا عباس کا انکار کیا ہے، زیارت معصوم میں اس کو کافر کہا گیا ہے۔ مولا عباس کی زیارت کے جملے میں امام نے اس شخص کو کافر کہا ہے کہ جو مخالفت کرے، انکار کرے مولا عباس کی عظمت کا۔ ذرا خیال کیجئے گا، بہت سخت مسائل ہیں مولا عباس کے حوالے سے، بالکل جیسے معصوم کی عظمت کے بلندیاں ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ کیا مثال ہے، بات بلندی کی آ گئی تو والشمس
وضحاها والقمر اذا تلاها۔ روئے زمین پر کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ سورج اور چاند ایک ساتھ چمکتے ہوں۔ جب سورج نکلتا ہے تو چاند کی روشنی نہیں ہے، جب چاند نکلا ہوگا تو سورج کی روشنی نہیں ہے سوائے کربلا کے۔ آیت کہتی ہے۔ اور یہ اب تھوڑا فرق تو ہے نا سورج میں اور چاند میں، کیا خیال ہے فرق ہے یا نہیں ہے؟ فرق کتنا بڑا فرق ہے۔ ملکہ ہند نے نظر مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں مولا عباس کے میناروں پر سونا چڑھواؤں گی۔ ہندوستان سے جب اس کی حاجت پوری ہو گئی تو بڑا سارا سونا اکٹھا کر کے اور ماہرین کو، انجینئرز کو لے کے کربلا پہنچی ہے، اور اگلے دن سے کام شروع ہونا ہے مولا عباس کے میناروں پر سونے کے لگانے کا کام۔ رات کو خواب میں خدام کو، مولا عباس کے اور روزے کے خدام کو مولا کی زیارت ہو گئی۔ مولا عباس فرماتے ہیں ملکہ ہند سے کہو کہ ہمارے میناروں کو سونے سے مزین نہ کرے۔ آقا کے مینار سونے سے مزین ہیں تو بھلا آقا کے برابر غلام کا روزہ ہو سکتا؟ اور اب ان زائرین کے لیے جملہ مکمل کر دوں کہ کربلا میں دونوں روزوں کی گنبد کا اسٹائل ذرا مختلف ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے کیوں ایسا ہے۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے، وہ بات کیا ہے کہ مولا حسین کے آج بھی روزے کی مینار مکمل سونے کے مزین شدہ ہیں، اور مولا عباس علیہ السلام کے روزے کے مینار پر سونا لگایا تو گیا آج، لیکن اس پر ایک ڈیزائن دیا گیا کہ جہاں قرآن کی آیات اور آل محمد کے ناموں کو ایک مخصوص رنگ سے ایسے بنا دیا گیا جیسے دائرہ بنایا جائے تاکہ فرق ہو جائے عباس کا روزہ کون سا ہے، حسین کا روزہ کون سا۔ اور یہ عباس کی خواہش کی بنیاد، تلاوت پڑھے محمد و آل محمد۔ تو والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، اس کی روشنی کی، والقمر، اور قسم چاند کی بھی ہے، مگر کب؟ اذا تلاها، جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلا۔ کتنا مشکل کام تھا۔ حضرت عباس کی وفا پر آج گفتگو ذرا سی آگے بڑھے گی۔ اشہد لک بالتصدیق والتسلیم والوفا۔ امام فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ منزل تصدیق پر، منزل تسلیم پر، اور منزل تسلیم کے بعد منزل وفا پر فائز تھے۔ اس کا مطلب ہے وفا وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں جی وعدہ کیا وفا کر ہو گیا کام پورا۔ کیا اسی کا نام وفا ہے؟ یا انداز اشعار میں مولا عباس کی شخصیت کو بیان کرتے بہت سارے اشعار کہے گئے اور اتنا کچھ پڑھا گیا مولا عباس کی شان میں۔ کہتے ہیں نام عباس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہ جب بھی کبھی لے لیتا ہوں نام عباس، جب بھی کبھی لے لیتا ہوں نام عباس، دیر تک ہونٹوں سے خوشبو وفا آتی ہے۔ ایسی وفا اس کا تعلق تسلیم سے ہے، ایسی تسلیم اس کا تعلق تصدیق سے ہے، اور لا محالہ اس وفا کا تعلق بھی قلب سے ہے، عمل سے بھی نہیں ہے۔ عمل کی بات تو بات میں ہے۔ مولا عباس کی شخصیت کیا، وفا کا عنوان کیا؟ گرچہ وفا کا لفظ پورے قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوا، شکل لفظ وفا نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس لفظ سے اور دوسرے صیغے جو بنائے گئے ان کا استعمال تو ہوا ہے۔ کبھی کبھار جملہ سخت ہو جاتا ہے، لوگ پریشان نہ ہو جائیں، کیا وفا کا لفظ قرآن میں نہیں ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہے، مگر لفظ وفا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اوفو ہے
سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر 1، اے صاحبان ایمان، جو تم نے قرارداد کر لی ہے، ایگریمنٹس کر لیے ہیں، اوفو بالعقود، ان کو پورا کیا کرو. ٹھیک، قرآن میں لفظ اوفو تقریباً 8 مقامات پہ استعمال ہوا. وفا کرو یعنی پورا کرو. کس کو پورا کرو؟ کیا مومن کی پہچان ہے؟ روایت معصوم کے اعتبار سے مومن کی پہچان 3 باتوں میں. ایک بات یہ بھی کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وفا کرتا ہے. یہ تو مومن کی پہچان ہے. عباس کی شان کیا ہے؟ یہ تو سارے مومنین کی پہچان ہے. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. اچھا، اب یہ اشارہ دے دوں کہ کوئی کسی کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے. وعدہ اور ہے اور جی انشاءاللہ اور ہے. میں نے کہا جی کل آئیے گا، آپ نے کہا جی انشاءاللہ، اور آپ سمجھ کے بیٹھ گئے، بہت سادہ مومن تھے، کہ وعدہ ہو گیا. وعدہ نہیں ہوا. جی دیکھیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. یہ سب الفاظ وعدہ نہیں ہیں. جب تک لفظ وعدہ یا عہد، وعدہ یا عہد، جب تک یہ لفظ یا اس کے معنی کو سمجھانے والے کوئی الفاظ زبان سے ادا نہ کیے جائیں، تب تک اس پر وفا واجب نہیں ہے. البتہ قرآن مجید میں خدا نے اپنی ذات کے ساتھ استعمال کیا لفظ اوفا کو. یہ قرآن میں 4 مقامات پہ استعمال ہوا. 4 میں سے خالی اشارہ 2 مقامات کا کرتا ہوں. ایک سورہ مبارکہ الفتح، جہاں قرآن کہتا ہے، آیت نمبر 10 اشارہ ہو رہا ہے، ان الذین یبایعونک، بے شک جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. دیکھنے میں تو مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، اور خدا کہتا ہے یہ خدا کا ہاتھ ہے. اگر مصطفیٰ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہو سکتا ہے تو جو مصطفیٰ کا ہاتھ بن جائے وہی تو خدا کا ہاتھ بن جائے گا. اس کے بعد بھی مسلمان کہتے ہیں کہ تم بہت بڑھا دیتے ہو. ارے ہم کہاں بڑھا سکتے ہیں؟ ہم تو جو ہیں اسے بیان کر دیتے ہیں. وہ آپ میں صلاحیت برداشت نہیں تو ہم کیا کریں؟ ید اللہ فوق ایدیہم. اور پھر جو اپنے وعدے کو پورا کرے، اپنے عہد کو جو اللہ کے ساتھ کیا ہو، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اس سے عنقریب دیں گے بہترین عظیم اجر. جو اللہ کے ساتھ اوفا، وعدے کو پورا کرے. مولا عباس نے وعدے پورے کیے. کیسے وعدے پورے کیے؟ بہت بڑا مقام ہے، اور ایسا مقام ہے کہ میں صرف مثال دیتا ہوں آپ کو. اگر ہم میں سے کسی سے کہا جائے کہ جی جا کر کسی مخالف سے آپ نے بات کرنی ہے، تو بہت بڑا دشمن ہے، اس سے بات کرنی ہے، اور وہ ہمارے نام سے لے کر آیا عہد نامہ، کوئی لے کر آیا امان نامہ، جاؤ جا کے اس سے مل کر آؤ. ہمارے لیے اس ظالم سے ملنا ایک انتہائی مشکل ترین امر ہوگا. تاریخ میں 2 مقام ملیں گے صرف. ایک مقام سیدہ ہے سلام اللہ علیہا، کہ جب شہزادی کونین کا دل دکھانے والے بعض افراد نے مولا سے آ کر کہا کہ ہم بنت رسول سے ملاقات کرنا چاہتے. یاد ہے نا پورا؟ تو کیا ہمیں آپ اندر بلائیے گا؟ مولا گھر میں واپس آئے، شہزادی سے پوری بات کو بیان کی. آپ فرماتی ہیں مجھے ان سے ملاقات نہیں کرنا ہے، لیکن چونکہ میں آپ کی کنیز، گھر آپ کا گھر ہے، لہذا منزل تسلیم پر سیدہ نے مولا کے کہنے پر پس پردہ ان سے گفتگو کی کہ جو آئے تھے معافی مانگنے کے لیے. اسی انداز سے کربلا کے میدان میں عباس
علمبردار نے شب عاشور شمر سے گفتگو کی حکم امام کو دیکھتے ہوئے، ورنہ شمر کا امان نامہ لے کر آنا اور عباس کا بات کرنا ممکن نہیں تھا۔ حکم امام تھا، حکم امام۔ بہت غور کیجئے گا، اگر اس مقام کو ہم سمجھ چکے ہوں کہ امام کا حکم ہو تو انسان کس منزل پر، حالانکہ عباس کا ترجمہ کیا ہے؟ عباس صیغہ مبالغہ استعمال کیا گیا، عباس، عباس نہیں، عباس، صیغہ مبالغہ جس میں بہت مبالغہ آ رہی ہے۔ کیا ہے کہ ایسا غراتا ہوا شیر جس کو دیکھ کر شیر بھی بھاگ جائیں۔ اب شجاعت کیا مولا عباس کی، وفا کے ساتھ شجاعت، تلوار بھی چلتی ہے مگر۔ پہلا مرحلہ صفین کا میدان، جنگ صفین، اور جنگ صفین میں دو مقام دکھائے گئے۔ پہلا مقام کہ تقریباً 40,000 سپاہی، بعض تاریخ کہتے ہیں 40,000 سپاہی حاکم شام ملعون نے فرات کے کنارے پر قبضے کے لیے رکھے تھے۔ 40,000 سپاہی، تاکہ پانی دریا سے لے کر جانے کی نوبت نہ آئے۔ صفین دریائے دجلہ، اور 40,000 سپاہی، اور 40,000 سپاہیوں کے نرغے میں پانی تھا، اور ایسے میں مولا کے کچھ جانثار گئے پانی لینے کے لیے ممکن نہیں ہوا۔ اس کے بعد سرکار سید الشہداء نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں یہ کام کر کے آتا ہوں۔ مولا کائنات نے اجازت دی، مولا حسین گئے۔ مولا حسین اکیلے کہاں گئے؟ ساتھ میں عباس بھی گئے۔ اور مجھے لگتا تھا کہ مولا حسین تو صرف ملاحظہ کرتے ہوں گے، عباس نے قدم آگے بڑھائے، 40,000 سپاہیوں کو اس طرح سے تتر بتر کیا کہ پھر پانی عباس کے قبضے میں تھا۔ نام حسین کا تھا، کام عباس کا تھا، ورنہ بھلا عباس کے ہوتے ہوئے آقا حسین کو زحمت ہو سکتی تھی تلوار چلانے کی؟ تو ایک تو پہلا مرحلہ مولا عباس کی جنگ کا وہاں پر ذرا سا سامنے آیا۔ اس کے بعد پھر صفین کے اسی میدان میں مولا کائنات سے لوگوں نے کہا کہ اب آپ سامنے مت آئیے، آپ کو دیکھ کر تو کوئی مقابلے پہ آتا ہی نہیں ہے، اب کسی اور کو بھیج دیں۔ امام نے اپنے فرزند کو عباس کو بلایا۔ واقعہ 38 سنہ ہجرت، اور ابھی کربلا بہت دور ہے۔ عباس کا سن کیا ہوگا؟ بلانے کے بعد عباس کے چہرے پہ نقاب ڈال دیا، اور نقاب ڈال کے باہر نکال دیا۔ جیسے ہی میدان میں آئے، اتفاق ہے ایسا کہ قد و قامت ایسا تھا کہ کوئی پہچان نہ سکا۔ میں پریشان ہوں راوی کی اس جملے سے، کیسے ممکن ہے؟ عباس کا قد تو بڑا تھا، اور مولائے کائنات کا قد اتنا بڑا نہیں تھا۔ وہ دو بڑے قد کے لوگ مذاق اڑاتے تھے نا، بیچ میں چل رہے تھے، کا لنا کے درمیان نون کا نقطہ آپ لگ رہے ہیں۔ امام نے جواب دیا، ہاں اگر نقطہ نکال لو گے تو لا ہو جاؤ گے۔ اب ہو سکتا ہے وہ قد و قامت جو بیان کیا گیا مولا عباس کے، وہ آخر میں ہوا ہو۔ صفین کے میدان کے لحاظ سے راوی کہتا ہے کہ فرق معلوم نہیں ہو رہا کون سوار ہو کے آ گیا، کب؟ جبکہ تلوار کی کاٹ بالکل ایسی تھی کہ برابر کاٹ رہی تھی۔ اور اس انداز سے جب جنگ کرتے ہوئے دیکھا تو پھر حاکم شام نے ابن الشعثا کو کہا کہ تو جا کر اس بچے کا سر کاٹ کے لا، یہ تو بہت شور کیے ہوئے، اس نے تو بڑا ہنگامہ کر دیا، جا کے اس بچے کا سر کاٹ کے لیا۔ ابن الشعثا ملعون نے، جو تکبر کا پتلا بنا ہوا تھا، 1000 سپاہیوں کے مقابلے پر اکیلا کافی سمجھا جاتا تھا،
اس نے کہا اس بچے کے لیے تو میرا چھوٹا والا کافی ہے. اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیجا. تھے بھی اس کے 8، تھے بھی اس کے 8 بیٹے. تو چھوٹے کو بھیجا واصل جہنم گیا، سر کاٹنے کے لیے تھا، سر کٹوا کے وہیں رہ گیا. جھنجلا کے دوسرے کو بھیجا اور تاریخ کے جملے ایک ایک کر کے 8 کے 8 واصل جہنم کر دیے. تب اس نے کہا کہ یہ تو اب تو انتقام لینا پڑے گا. ابن شاسا 1000 سپاہیوں کے مقابلے پر اکیلے لڑنے والا عباس کے مقابلے پر آیا صفین کے میدان میں. اور صفین کے میدان میں جب آیا مقابلے پر تو یقیناً جس کے 8 جوان بیٹے ہوں اور جو ابھی شادی شدہ بھی نہ ہو، جو ابھی شادی شدہ بھی نہیں ہے، اس کا سن اور اس کا سن، اس کے 8 جوان بیٹے ہیں، کتنا مختلف، کتنا فرق تھا. لیکن تاریخ کا جملہ ہے کہ نشے میں غرور کے ساتھ آیا، آگے بڑھا، اور حضرت عباس علمبردار نے اس کو اس طرح سے دو کیا کہ جہاں بیٹے پہنچے تھے بیٹوں کے ساتھ خود بھی پہنچ گئے. اس ایک کارنامے پر مولائے کائنات نے ملاحظہ کیا پس پردہ خیمہ سے، اور وہاں سے آواز دی بیٹا واپس آ جاؤ. لوگ حیران ہو گئے تھے کہ یہ مولا خود لگتا ہے نقاب پہن کر آ گئے. اس کا مطلب علی علیہ السلام کے لشکر میں کوئی ایسا نہ تھا، کوئی ایسا نہ تھا جو مثل علی لڑتا. اس لیے لشکر والے سمجھ رہے تھے، اپنے لوگ پریشان تھے، یہ مولا نے کیا کیا ہے. ان کو منع کیا کہ آپ مت آئیے، تو یہ نقاب پہن کر آ گئے. اور جب بلایا اور نقاب اٹھائی تب پتا چلا کہ نقاب کے پیچھے علی نہیں، ثانی علی ابن ابی طالب تھا. اور خالی ایک جملہ کہ مولا عباس علیہ السلام سے پوچھا، بہت شاباش دی مولا کائنات، کیا کمال کیا. اور کمال کا اعتراف کر کے امام فرماتے ہیں بیٹا کوئی آرزو تو بیان کرو. تو اتنا زیادہ انداز تھا معصومانہ مولا عباس کا. کہتے ہیں بابا مجھے پیاس لگی. بابا کہتا ہے کہ جو چاہو مانگ لو، تم نے آج بہت دل خوش کیا ہمارا. اور بیٹا کہتا ہے بابا پیاس لگی ہے. یہ ہے اس سن کا واقعہ جس سن میں مولا عباس اپنے بابا سے پانی مانگ رہے تھے. اس کے بعد کربلا کے میدان میں مولا عباس کی جنگ میں ایک ایسا شخص جس کا نام ہے مارد بن سدیف. مارد بن سدیف، یہ اس نے دیکھا کہ لشکر کے لوگ ایسے مولا عباس کے سامنے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں، ایسے بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں، اور پورے میدان میں عباس ایسے کھڑے جیسے شیر درمیان میں کھڑا ہوا ہوتا ہے. اس نے لشکر والوں کو سنانا شروع کر دیا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم یزید کی بیعت کر کے بھی اس طرح کی دکھا رہے ہو بزدلی. تو اس پر شمر نے کہا ہاں تو بڑا بہادر ہے، تو جا ہم تیرے نام سے عمر سعد سے لکھوا دیں گے کہ تو نے بڑا کارنامہ انجام دیا تھا، جا میں اپنے سپاہیوں کو پیچھے کر لیتا ہوں، تو جا کے نمٹ لے. مارد بن سدیف 2 زرہ پہنتا تھا. ڈر کی کیفیت یہ ہے کہ 2 زرہ پہنتا تھا اور گلے تک تنگ ہوتی تھی کہ یہاں تک بھی کوئی مار نہ پائے اسے. 2 زرہیں، پھر نیزہ، پھر تلوار. باس اس کے ہاتھ میں 2 نیزے ہوتے تھے. اس نے مولا عباس کے سامنے آ کر پورے میدان میں چکر کاٹا، چکر کاٹ کے پھر مولا عباس سے جو رجس خوانی کی ہے، اور مولا عباس نے جواب میں اپنا تعارف کرایا کہ میں کون ہوں، واپس چلا جا. اب فرماتے ہیں السلامت اولا من الندامت، سلامتی بہتر ہے شرمندگی سے، واپس چلا جا، اپنی جان بچا کے واپس چلا جا.
کہتا ہے جو مولا عباس سے کہتا ہے کہ آپ بیعت کر لیں یزید کی. بہت کم مولا عباس کی جنگ کا تذکرہ کچھ اس انداز سے ہوا. ایسا نہیں ہے. لشکر یزید جانتا ہے کہ اگر مولا عباس ایک ایسی شخصیت کہ اگر ان کو ہٹانے میں ہلانے میں کامیاب ہو گئے تو بغیر اسلحہ استعمال کی جنگ ختم ہو جائے گی. اب مولا عباس نے تعارف کرا, تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ میں شجرہ نبوت کی شاخ ہوں. کتاب کا حوالہ اسرار الشہادہ علامہ دربندی مرحوم ابتہی نے حضرت عباس نامی کتاب میں اس پورے واقعے کو لکھا. میں ثمر نور کا وہ گل ہوں جس کا تعلق ہمیشہ درخت سے رہتا ہے. اور بھلا تو کیا سمجھتا ہے میں آل محمد کا ہی تو فرد ہوں. اللہ اکبر. اب یہ جملہ مکمل ہو گیا کہ اگر کوئی درود پڑھتا ہے آل محمد کا نام لے کر تو مولا عباس کی ذات اس میں شامل. صلوات پڑھے محمد. پھر بھی کسی کو کوئی حوالہ چاہیے تو موجود ہے میرے پاس کہ آل محمد سے مراد آل علی ہے پوری, اور آل علی میں عباس. اب تو لوگ ایسے ایسے سامنے آئے جو کہتے ہیں کہ مولا علی بھی آل محمد میں شامل ہیں. ہم تو مولا عباس کی بات کر رہے ہیں. ایسے ایسے نادان بیٹھے ہوئے. خیر, نادانوں کی کیا بات کیجیے گا, چھوڑ دیجیے ان کو. تو مولا عباس اور سامنے مارد بن صدیف. مارد بن صدیف کی جب گفتگو تمام ہوئی تو اس نے مولا عباس پر حملہ کرنا چاہا اور نیزہ مارنے میں بہت ماہر تھا. نیزہ لے کے آگے بڑھا اور مولا عباس نے اپنے مقام پر بالکل, وہ سمجھتا تھا کہ ابھی گیا اور ابھی مولا عباس کا سر اتار لوں گا. آپ نے اپنے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ہاتھ کو بڑھایا اور نیزے پر ہاتھ رکھ دیا اس کے, اور نیزے کو ایسے موڑا کہ گھبرا کے اسے چھوڑنا پڑا نیزہ پیچھے سے. اور اس کے بعد جو آپ نے جھٹکا دیا نیزے کو تو گھوڑے کی کیفیت یہ تھی کہ اس نے اپنی دونوں اگلی ٹانگیں اٹھائیں اوپر. صدیف گیا نیچے, مارد بن صدیف نیچے گئے. اور پھر مولا عباس نے اسی کا نیزہ, اپنی تلوار استعمال بھی نہیں کی, اپنے کسی ہتھیار کو استعمال کیے بغیر عباس وہ شجاعت کی بہترین دلیل کہ اسی کے نیزے کو لیا تھا. ایک نیزے سے 3 کام کیے. اس کو پیچھے ہٹایا, اس کے گھوڑے کو اس کیفیت میں لایا کہ اس نے ٹانگیں اوپر کر دی, اور پھر اسی نیزے کو آپ نے اس پہ استعمال کیا. مگر بھی نیزہ ہاتھ میں تھا کہ چلایا, شمر بچاؤ مجھے. اور شمر نے کہا مت گھبرا, تجھے بچائیں گے. اپنی سپاہیوں سے کہا اس کو اٹھا کے لیا ورنہ یہ مر جائے گا. تو اس کے سپاہیوں میں سے ایک حبشی غلام تھا. اچھا, جنگ کا مسئلہ کیا ہے کہ جنگ مولا عباس کے پاس گھوڑا ہے اور مارد بن صدیف کے پاس گھوڑا نہیں ہے, وہ گھوڑے سے گر چکا ہے. تو ایک گھوڑا لا کر اس حبشی غلام نے مارد کو دینا چاہا. اس گھوڑے کا نام تھا تاویہ یا تاریہ, جو غلام لے کر آیا تھا. اور جیسے ہی وہ غلام گھوڑا لے کر سامنے اس علاقے جنگ میں آیا, مولا عباس کے ایک وار نیزے کا وار ہوا, وہ غلام تو گیا. اور مولا عباس نے گھوڑا اپنے گھوڑے کو روانہ کی خیمے کی طرف, اور اس تاویہ نامی گھوڑے پہ بیٹھ گئے. کیوں؟ صلوات پڑھے محمد علیہ. کیوں بیٹھ گئے؟ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کے اعتبار سے 3 گھوڑے کربلا میں خاص تھے جو رسول خدا کی سواری تھے. 3 گھوڑے, ان میں ایک کا نام ہے مرتجز, ایک کا نام عقاب, اور ایک کا نام جنا, جسے ذوالجنا کہتے. یہ تاویہ کون سا گھوڑا ہے؟ اس کو مولا عباس نے اپنے کنٹرول میں کیا ہے. سابات مدائن کے علاقے میں یہ گھوڑا امام حسن کے پاس سے لوٹا گیا تھا.
اور یومن بیومن آج عباس نے وہ گھوڑا واپس لے لیا۔ ویسے گھوڑے پہ سوار نہیں ہوئے تھے، کیونکہ میراث امامت کے طور پر یہ گھوڑا مولا حسن کی نشانی تھا، تو مولا عباس نے اسی میدان میں گھوڑے کو واپس لیا، اس پہ بیٹھ گئے اور اپنے گھوڑے کو روانہ کر دیا خیمے کی طرف، اور پھر نیزہ ایسے مارا ہے کہ اس کے کان کی دونوں لووں کے برابر گلا یہاں سے کٹ گیا۔ مارق بن صبیح۔ اب بہت جلدی دو باتیں اور مکمل کروں۔ دوسرا، جنگ کا نقشہ عجیب و غریب ہے، کوئی مولا عباس کے مقابلے پہ جانے پہ تیار نہیں ہو رہا۔ ایسے میں آپ اور ہم کیا سمجھ سکتے ہیں، بڑی لالچ دی گئی ہوگی، کوئی تو جاؤ، انعام کی بات کی گئی ہوگی کہ تمہیں اتنے پیسے ملیں گے، اتنے ملیں گے، جاؤ، کوئی تو جاؤ سامنے۔ یہ جب کی بات، جبکہ جنگ ایک کے ساتھ ایک کی ہو رہی ہے، اور یہ جنگ نہیں ہے بلکہ نہر کے خالی کرنے کا مسئلہ ہے۔ یا ہو سکتا ہے کہ اس مقتل کو ہم سنیں زمانے کے امام سے، تو آپ بتائیں گے کہ یہ مولا عباس کی جنگ ہے کون سی؟ ایک ہاتھ کے کٹنے کے بعد کی جنگ ہے، یا جب دونوں ہاتھ سلامت تھے جب کی جنگ ہے؟ اس لیے کہ جو آپ نے سنی ہے روایات، اس کے لحاظ سے مولا عباس گئے، پانی بھرا، واپس، ایسے نہیں، ایک جنگ ہوئی ہے، 4000 سپاہی موجود تھے۔ تو اب جنگ یہ پہلی والی ہے، یا واپس آتے ہوئے ایک طرف مشق سکینہ، ایک طرف علم، ایک طرف ایک بازو کے کٹ جانے کا غم، یوں کہیے، یا خون کے بہتی ہوئی حالت میں آپ کی جنگ، اس کیفیت میں آپ یہ سارے کام کر رہے تھے۔ اور اب لشکر کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے مولا عباس کو مصروف کیا جائے اور یہ خیمے کے پاس نہ پہنچ سکے۔ ان میں سے پھر ایک شخص عبداللہ ابن عقبہ نامی اور بھی آیا ہے، عبداللہ ابن عقبہ، اور یہ بہت بڑا اس لحاظ سے ماہر تھا کہ اسے پتھر غلیل سے چلانے میں بڑی مہارت تھی، نیزے کا نشانے باز تھا اور پتھر غلیل سے نکال کے ایسے مارتا تھا کہ بندہ بچتا نہیں تھا۔ مولا عباس نے اس سے بات کی ہے، اور بات کیا کی؟ فرمایا کہ تو واپس چلا جا، تیرے باپ پر میرے باپ نے احسان کیا تھا، تو آج میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ واپس چلا جا۔ اس سے اپنی طاقت پہ بڑا غرور تھا، سمجھتا تھا کہ مولا عباس سے مقابلہ کر لے۔ اچھا، دوسری بات یہ تھی کہ کربلا میں عورتیں بھی تھیں لشکر یزید کے ساتھ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عورتیں، جی عورتیں، عورتوں کا مطلب یہ کہ وہ خاص قسم کی عورتیں کہ جو سپاہیوں کے حوصلہ بڑھانے کے لیے گانے یا اپنے آواز سے، ترنم سے ایک ماحول کریٹ کرتی تھی۔ اور اب اگر کوئی پلٹ کے واپس جائے گا، یہ عورتوں کا ذکر آیا کیوں ہے کہ اگر کوئی پلٹ کے واپس جائے گا تو عورتیں اس پر پتھر ماریں گی، اس پر جملے کسیں گی، یوں کہہ لیجیے۔ تو اب مرتا کیا نہ کرتا جو میدان میں آ گیا، یا اسے لڑنا ہے یا اسے مرنا ہے، اور راستہ نہیں ہے۔ اور مولا عباس علیہ السلام کے سامنے وہ آ کر اپنے خرجین سے بڑے پتھر کو نکالتا، اور نکال کے اپنے غلیل میں رکھ کر مولا عباس نشانہ لیا اس نے۔ مولا عباس، جملہ تاریخ کا یہ کہ آپ ذرا سا دائیں ہوئے یا بائیں ہوئے یا سر جھکایا آپ نے، اور اوپر سے پتھر چلا گیا پیچھے۔ مولا عباس نے اس کے بعد جب اپنے نیزے کو لہرایا اور ایک مرتبہ چکر جو دیا ہے، تو وہ عبداللہ ابن عقبہ نیچے گرا ہوا تھا۔ اس کے بعد جملہ تاریخ کا یہ کہ اس نے اس میں خیر جانی کے میدان سے نکل کے چلا گیا۔ اور یہ آل محمد کی شان نہیں تو اور کیا، کسی بھاگتے ہوئے کو قتل نہیں کیا،
اگر کوئی میدان سے اپنی جان بچا کر چلا گیا تو اسے آل محمد نے قتل نہیں کیا. اور مولا عباس علیہ السلام کے سامنے سے یہ اپنی جان بچا کے نکل گیا تو آپ نے جانے دیا. اس کے بعد تیسرا ایک شخص اور ہے کہ جس نے مولا عباس پہ بڑھ کے حملہ کیا. بڑا سپہ سالار تھا اور مولا عباس کی ایک ہی تلوار کی ضرب کھا کر ختم ہو گیا. کتنے لوگ مارے مولا عباس نے؟ 885 لوگ. یہ کب کی بات؟ جبکہ ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا. ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا تب کی بات ہے یہ کہ 885 لوگ واصل جہنم کیے. یہ مولا عباس کی جنگ کی ذرا سے نقشے تھے اور ہاتھ کٹ گیا تھا، لیکن آپ کے الفاظ کیا تھے؟ واللہ ان قطعتم یمینی، قسم اللہ کی تم نے میرا سیدھا ہاتھ تو کاٹ دیا ہے. انی احامی ابداً عن دینی، مگر میں ہمیشہ اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا. ان امام صادق الیقینی، اس امام کی حمایت جو صادق یقین ہے. نجل النبی طاہر الامین، جو فرزند ہے نبی کا، جو طاہر بھی ہے اور مبارک بھی ہے. یہ عباس علیہ السلام کے وہ شعر ہیں جو مولا عباس نے اپنے داہنا ہاتھ کٹنے میں بیان کیے تھے. رونے والوں بس آپ نے گریہ شروع کیا. ہاتھ کا کٹنا ہوتا کیا ہے؟ عباس کہتے ہیں کہ مولا عباس کے دونوں قدموں پر وار کیا گیا تھا اور آپ کے پاؤں بھی کاٹے گئے تھے. بہت سخت جملے ہیں. سب ظلم ممکن ہے، سب ظلم ممکن ہے، اس لیے کہ عباس سے جو لشکر کی حالت ہوئی تھی نا، سب ممکن ہے. لیکن آج دل چاہتا ہے کہ اس کیفیت کو بیان کروں جو مدینے میں کسی نے امام سے پوچھا تھا کہ مولا میرے کچھ دوست کربلا میں تھے، بیان کرتے ہیں جب شہیدوں کے سر کاٹے جا رہے تھے، اس تمام سر کاٹ کاٹ کر نو کے سنا پہ سوار ہوتے تھے. ایسے میں کسی ایک ایسے شہید کا سر بھی تھا جس کو پہچان نہیں پائے کس غریب کا سر تھا. اس کو نو کے سنا پہ سوار کیا تھا کہ اوپر سے نیچے گر پڑا. میں کس طرح انجام دوں اس جملے کو، کیسے کہوں؟ ایک دفعہ اگر نو کے سینہ سے گرا ہے تو پھر نیزہ ایسے مارا گیا ہے کہ یقین ہو جائے کہ اب نہیں گرے گا. اللہ اکبر. ماتم دارو، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے. عباس کے نام پر رونے والوں آؤ، زمانے کے امام کو پرسہ پیش کرو گے، جو حاجت مانگو گے آج مل جائے گی. عباس کا کٹا ہوا سر ہے. اگر راوی کہتا ہے کہ دیکھنے والے کو نہیں معلوم ہے کہ سر کس کا ہے، اس نے پھر امام سے کہا مولا، پھر سر کو بلند کیا، پھر دوبارہ گر پڑا. 3 مرتبہ ایسے ہوا. مولا آخر میں چوتھی بار مجبور ہو کر 2 سر ہیں جن کے بارے میں روایت ہے جو گھوڑے کے گلے میں ٹانگے گئے. ایک حبیب کا سر اور ایک اور سر ہے. اس کے بارے میں راوی کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ مولا سر کس کا تھا، لیکن غربت ایسی تھی اس سر کی. جملہ سنو گے ماتم دارو. جب گھوڑے کے گلے میں ٹانگ دیا گیا رسی سے اور گھوڑا سر جھکا کے چلتا تھا تو وہ سر زمین پر خط کھینچتا ہوا جاتا تھا. جب گھوڑا سر اٹھا کے چلتا تھا تو گھوڑے کے پیروں کی ضربتیں لگتی تھیں. آئے وہ سر کس مظلوم کا تھا مولا، میرے دوست نہیں پہچان سکے. امام نے جملہ سنا، اپنے چہرے کو پیٹ کے فرمایا ارے وہ سر میرے چچا عباس کا تھا، نو کے سینہ پہ بلند ہوتا تھا. ارے بیویوں کے کھلے سر تھے، عباس کا سر زمین پہ گر جاتا تھا. رونے والوں رونے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا عباس کا کٹا ہوا سر
دو روایتیں الگ الگ ملتی ہیں کہ آدھے راستے تو چلا ایسے ہے کہ گھوڑے کے گلے میں باندھ کے لٹکایا گیا اور آدھے راستے میں نوک کے سینہ پہ اٹھایا گیا، لیکن ماتمدارو جملہ سنو گے، وہاں غربتا ہائے سر حسین جب خولی لے کر چلا ہے کربلا سے حسین کے کٹے ہوئے سر کو، تو اس نے دیکھا کہ حسین کے لب ہل رہے ہیں، سوچتا تھا شاید مجھے بد دعا کر رہے ہوں گے، سر کو اٹھا کر لبوں کے قریب اپنے نجس کان لے کر گیا تو حسین کے لبوں سے آواز آتی تھی، عباس عباس دیکھ میرے بھائی کس طرح میرے سر کو اٹھا کے ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار نام عباس پر جو آنکھوں سے آنسو بہے، جس کو آنکھوں کا مسئلہ ہو نا، کوئی اگر تکلیف آنکھوں میں ہو تو مولا عباس کی آنکھوں کا واسطہ دے کر دعا مانگے، اس لیے کہ کربلا کا وہ عظیم شہید جس کی آنکھیں دونوں بیکار ہو گئی تھیں، ایک میں سر کے زخم کا خون آ گیا تھا، ایک میں تیر پیوست ہو گیا تھا، اب اگر کوئی شفا یابی کے لیے وسیلہ بنائے تو مولا عباس کی آنکھوں کا واسطہ دے کر دعا مانگے، انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ پروردگار مولا عباس علیہ السلام کا واسطہ، جو مانگنے والے اپنی اپنی مشکلات میں آگے بیٹھے ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، مولا عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، جتنے ہاتھ اٹھے بے تیری بارگاہ میں ان تمام کی مرادیں پوری فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مرنے سے پہلے مولا عباس علیہ السلام کے روزے کی زیارت نصیب فرما۔ اور میں جملہ کہتا ہوں مرنے سے پہلے، اور مرنے سے پہلے ممکن نہیں تو مرنے کے بعد مولا عباس علیہ السلام کی اپنی زیارت نصیب فرما۔ رجعت کا زمانہ ہو، مولا عباس کی واپسی ہو، میرے پروردگار ہمیں وہ آنکھوں میں سلامتی عطا فرما، وہ اعمال کی صلاحیت نصیب فرما کہ رجعت کے زمانے میں آقا عباس کے ساتھ شامل ہو سکے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام تر ماتمدار کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما۔ امام